يا زهور الروض يا زهور الروض يا زهور الروض من آلاف الصحاب انسوج العطراء بأهداب الشباب واسكوا بالوداد كاسات المنى وارفع الصحبان أكناف السحاب جی کا 45 کا توبہ توبہ کہہ پڑھنی واپس جاؤ پھر 5 پھر واپس اب کتنی 40 کوئی نہیں واپس پھر آئے کتنی 35 یا رسول اللہ کوئی نہیں پڑے گا چلیے مہربانی کیجئے واپس جائیے پھر آئے کتنی 30 پھر واپس 25 پھر واپس 20 پھر واپس 15 پھر واپس 10 یہ اللہ 5 کیوں گھٹا رہا ہے پہلے 5 کرتا یا پھر بعد میں 45 اڑاتا میرے عزیزو صرف نماز کی عظمت بتانے کی آپ کی پیپر میں تیاری نہیں ہوتی تو آپ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں نماز چھوڑ جائے کبھی پریشانی آئی کہ ہائے میری نماز گئی امام حسین نے تو کربلا میں نماز نہ چھوڑی آپ گپے مارتے ہوئے چھوڑ دیتے ہو 5 رہ گئی 9 دفعہ گئے 9 5 45 5 رہ گئے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے جی یا رسول اللہ کیا ہوا کہا 5 کہا کوئی نہیں پڑھیں گے واپس جائیں کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی چونکہ 5 کٹ رہی ہیں اگر میں اب گیا تو یہ 5 بھی چلا گیا تو پھر پیچھے کیا بچے گا میں تو نہیں جاتا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت پہ 2 فرض ہوئی تھی انہوں نے وہ کوئی نہ پڑھی ہمیں 5 نمازیں دی پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت نہیں تھی صرف تسبیح تھی ہماری نماز میں تلاوت ہے اگر تھوڑا سا آپ کو قرآن سے مس ہو تھوڑا سا صرف ترجمہ ہی روز پڑھے نا تو آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا ہم نے تو سارا قرآن اللہ کو واپس کر کے صرف قل ہو اللہ کا ٹھیکہ لے لیا باقی تو رکھ میں قل ہو اللہ پڑھنی 4 رکعتاں قل ہو اللہ اور 4 صورتیں تو یاد کرو کہ ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھ سکو نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے حرم میں داخل ہوئے عشاء کی نماز ہو چکی ہے جوتا ہاتھ میں تھا وضو کے بعد جوتا ایسے رکھا اللہ اکبر نماز شروع کر عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے ہوئے تھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہاں سے تلاوت شروع کی تو ان کو تجسس ہوا کہ دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں تو جون تلاوت چلی جا کے والناس پہ رکوع کیا پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا تو چلو ہم تو پڑھ بھی نہیں سکتے 10 صورتیں آخری تو یاد کرو کہ آپ قرآن میں ان کا ترجمہ یاد کرو کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے سن رہے ہو اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں حضرت علی کی نماز کیسی تھی لڑائی میں تیر لگا تیر پھنس گیا نکالیں تو شدید درد ہو تو زمانے میں یہ ایسا سسٹم تھا نا بھائی وہ کیا اسے کہیں ٹیکا لگا لو پھر تیر نکالو ایسا تو تھا نہیں انہوں نے کہا جی چھوڑ دو دیکھ لیں گے وہ نماز کا وقت نماز کی نیت باندھ کے کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ تیر نکالا جس تیر کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ ان کو درد ہوتا تھا انہوں نے کھینچ کے نکالا اور ان کے وجود میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی سلام پھیر کر کہنے لگے تیر نکالنے آئے تھے کہا تو کیا نکال لیا کہا مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی کب نکالا ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کے بیٹے ہیں ان کے یہاں نا گینگرین ہو گئی گینگرین پھر کاٹنی پڑتی ہے تو ان کا حضرت یہ کاٹنی پڑے گی آپ کی یہاں سے پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ ساری ٹانگ میں پھیل جائے گا تو آپ کوئی نشہ پی لیں تو ہم کاٹ لیتے ہیں انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ ایک حدیث ہے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم جو کرنا کر رہے نا تو نماز کی نیت باندھ کے نا ایسے بیٹھ گئے اور پاؤں ایسے کر دیا ایسے تو انہوں نے یہاں سے پاؤں کاٹا پٹی کی اور ان کا جسم ایسے نہیں ہوا سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے کاٹ لیا کہا جی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہا دکھاؤ تو صحیح تو نے دکھایا تو اس کو لے کر نہ یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی یا اللہ تو گواہ ہے میرا یہ پاؤں تیری نافرمانی میں ایسے بھی نہیں اٹھا
ایک دفعہ بھی نہیں اٹھایا۔ انسانیت میں ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ سجدہ ہے، جس سے کربلا میں بھی نہیں چھوڑا گیا، اور ظلم و ستم کی آخری تاریخ تھی اور مظلومیت کی آخری داستان تھی، اور نماز نہیں چھوڑی گئی۔ اور دوسری بنیاد روزہ ہے۔ تھوڑا سا اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ نوجوان میرے لیے گرمی برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جس اللہ نے ہمیں سارا سال کھلایا کہ بس ایک مہینہ میرے لیے بھوک برداشت کر، پیاس برداشت کر، ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ نے کہا روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اللہ ملے گا۔ اللہ ہارون کی باندھی تھی خالصہ، ذرا سانولے رنگ کی تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو ہارون اس پہ بہت مرتا تھا۔ باقی لوگ کہتے ہیں یہ کیسا بادشاہ بھی عجیب ہے، اتنی باندیاں خوبصورت، اتنی بیویاں، اور ایک ایسی سانولی سی لڑکی پہ مرتا ہے۔ ایک دن دربار تھا تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی، تو کوئی بھاگ کے ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، تو وہ خالصہ کھڑی رہی۔ ہارون نے کہا تو نہیں کہیں چلی؟ میں کہا میں پہلے گارنٹی لینا چاہتی ہوں۔ کہا کیا؟ جس پہ ہاتھ رکھوں گی مجھے ملے گی؟ کہاں ضرور، وعدہ ہے۔ تو اس نے آ کے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دیا، کہا تو میرا ہے تو سب کچھ میرا ہے۔ تو ہارون نے یہ میسج دیا کہ میں اس کی شکل کی وجہ سے اس سے پیار نہیں کرتا، اس کے اس اندر کی محبت کی وجہ سے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ جی کا 45 کا توبہ توبہ کہہ پڑھنی، واپس جاؤ، پھر 5، پھر واپس، اب کتنی؟ 40، کوئی نہیں، واپس، پھر آئے کتنی؟ 35، یا رسول اللہ کوئی نہیں پڑے گا، چلیے مہربانی کیجئے واپس جائیے۔ پھر آئے کتنی؟ 30، پھر واپس 25، پھر واپس 20، پھر واپس 15، پھر واپس 10۔ یہ اللہ 5 کیوں گھٹا رہا ہے؟ پہلے 5 کرتا یا پھر بعد میں 45 اڑاتا؟ میرے عزیزو صرف نماز کی عظمت بتانے کی۔ آپ کی پیپر میں تیاری نہیں ہوتی تو آپ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، نماز چھوڑ جائے کبھی پریشانی آئی کہ ہائے میری نماز گئی۔ امام حسین نے تو کربلا میں نماز نہ چھوڑی، آپ گپے مارتے ہوئے چھوڑ دیتے ہو۔ 5 رہ گئی، 9 دفعہ گئے، 9 5 45، 5 رہ گئی۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، جی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا 5، کہا کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں۔ کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی، چونکہ 5 کٹ رہی ہیں، اگر میں اب گیا تو یہ 5 بھی چلا گیا تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ میں تو نہیں جاتا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت پہ 2 فرض ہوئی تھی، انہوں نے وہ کوئی نہ پڑھی، ہمیں 5 نمازیں دی۔ پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف تسبیح تھی۔ ہماری نماز میں تلاوت ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ کو قرآن سے مس ہو، تھوڑا سا، صرف ترجمہ ہی روز پڑھیں نا تو آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ہم نے تو سارا قرآن اللہ کو واپس کر کے صرف قل ہو اللہ کا ٹھیکہ لے لیا، باقی تو رکھ، میں قل ہو اللہ پڑھنی 4 رکعتاں، 4 رکعتاں قل ہو اللہ، قل ہو اللہ، قل ہو اللہ، قل ہو اللہ۔ اور 4 سورتیں تو یاد کرو کہ ہر رکعت میں الگ الگ سورت پڑھ سکو، نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، حرم میں داخل ہوئے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، جوتا ہاتھ میں تھا، وضو کے بعد جوتا ایسے رکھا، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے ہوئے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے تلاوت شروع کی۔ تو ان کو تجسس ہوا کہ دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں، تو جون تلاوت چلی جا کے والناس پہ رکوع کیا، پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ تو چلو ہم تو پڑھ بھی نہیں سکتے، پر 4-10 صورتیں آخری تو یاد کرو، کہ آپ قرآن میں ان کا ترجمہ یاد کرو کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، سن رہے ہو، اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت علی کی نماز کیسی تھی؟ لڑائی میں تیر لگا، تیر پھنس گیا، نکالیں تو شدید درد ہو،
تو اس زمانے میں یہ ایسا سسٹم تھا نا بھائی وہ کیا اسے کہیں ٹیکا لگا لو پھر تیر نکالو، ایسا تو تھا نہیں. انہوں نے کہا جی چھوڑ دو دیکھ لیں گے. وہ نماز کا وقت، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے تھے تو انہوں نے آ کے تیر نکالا. جس تیر کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ ان کو درد ہوتا تھا انہوں نے کھینچ کے نکالا اور ان کے وجود میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی. سلام پھیر کر کہنے لگے تیر نکالنے آئے تھے؟ کہا ہاں جی. کہا تو کیا نکال لیا؟ کہا مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی کب نکالا ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی